خواتین ایسے بھی سوچتی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ایک عورت پسند کرتی ہے کہ وہ کسی کی سوکن بن کے جائے، یعنی دس از سو بیڈ، یہ کیوں ایک عورت اس طرح سے دوسری عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈالتی ہے۔ دیکھیں، ہم کبھی کبھی نا دوسری خواتین کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ بہت پہلے میں نے ایک کہیں آرٹیکل پڑھا تھا، کسی خاتون نے اپنی سٹوری لکھی ہوئی تھی، اس نے بہت لمبا اپنا لکھا ہوا تھا، پیسج تھا، تو اس نے یہ بتایا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے آ کے مجھے گھر میں کہا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، تو میں بہت اپسیٹ ہوئی اور میں نے بہت اس کو ریزسٹ کیا، اور انہوں نے مجھے بہت کہا کہ یہ بیوہ عورت ہے، میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کو کہا نہیں، آپ اس کو ویسے پیسے دیتے ہیں لیکن آپ نے بالکل اس طرح سپورٹ نہیں کرنا۔ وہ کہتی بات آئی گئی ہوگی، میرے ہسبینڈ نے نہیں دوسری شادی کی، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ کہتی میں خود بیوہ ہو گئی۔ جب میں بیوہ ہوئی، کہتی میرے بچے ایسی عمر میں تھے کہ میرے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مجھے پیسوں کا، فائنینسز کا مسئلہ تھا، میرے اتنے بلز کا، آفیشیل کاموں کا، کہتی میرے پاس اتنا لمبے چوڑے کام آ گئے کہ میں گھبرا گئی، اور کہتی اس وقت کسی نے مجھے کہا کہ تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، اور کہتی جب میری شادی ہو رہی تھی دوسری، تو مجھے نا وہ بات یاد آ گئی جب میرے شوہر نے مجھے کہا تھا میں ایک بیوہ کو اس طرح شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کو نہیں کرنے دی، اور کہتی اب مجھے محسوس ہوا کہ جب میں مشکل میں تھی تو میرے لیے کتنا ضروری تھا کہ ایک مرد ہو جو کہ میرے بہت سے معاملات کو سمیٹے، حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ خاتون تھی۔ میں پرسنلی اسی طرح ایک خاتون کو جانتی ہوں، اور ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ان کے ہسبینڈ بہت ہی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور فائنلی ان کی بچے بڑے تھے، ان کی ڈیورس ہو گئی۔ اب ڈیورس کے بعد ظاہر ہے اچھے گھر میں تھیں، سیٹلڈ تھیں، بہت ایکٹیو تھیں، لیکن ان کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل تھا، اور فائنلی ان کے کسی رشتہ داروں میں سے کسی نے آگے، ان کے جاننے والے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ مطلب وہ شادی کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے پروپوزل بھیجا، اور وہاں پہ انہوں نے دوسری بیوی بن کے جانا تھا۔ انہوں نے ان سے پوری بات کی، اور ان خاتون کو میں جانتی ہوں، قرآن پڑھی ہوئی خاتون ہیں، بہت جائز طریقے سے رہنے والی خاتون ہیں، ایسی نہیں ہے کہ کسی عورت کا اس طرح سے حق ماریں گی کہ اپنے شوہر کو اس کے خلاف کریں گی، لیکن ان کو بھی ایک سسٹم مل جائے گا، ان کے بچوں کو بھی ایک باپ ملے گا جو اچھا ہوگا، جو دینی سوچ والا ہوگا، جو اچھے طریقے سے ان کا خیال کرے گا۔ تو انہوں نے شادی کر لی اور الحمدللہ بہت اچھی طرح رہ رہی ہیں۔ لیکن مجھے جس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ جب میں ان کی شادی پہ جا رہی تھی، جب نکاح تھا ان کا، تو ان کا جو فنکشن تھا، تو میں نے جتنے لوگوں کے سامنے بھی بات کی تو مجھے سب لوگوں نے اتنا ڈسکریج کیا اور مجھے کہا کہ آپ کیسے جا سکتی ہیں کسی ایسی شادی پہ جبکہ یہ عورت کسی دوسری عورت کا حق مار رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا دیکھیں اس میں حق مارنے والی کون سی بات ہے؟ اگر ایک اچھی عورت ہے، وہ ایک اچھا مرد ہے اور اس کو بھی ضرورت ہے ایک سپورٹ سٹرکچر کی اور اس کو وہ مل رہا ہے، تو what's wrong with that نا؟ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا، کئی دفعہ یہ ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم یہ بات نہیں سمجھتے تو اس سے بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جی پہلی شادی جب تک سٹیبل نہ ہو تو دوسری شادی جو ہے وہ نہیں کرنے کی ہمیں گنجائش جو ہے وہ ملتی۔ تو اس کا بھی کرائیٹیرین کیا ہوگا نا، یعنی تقریباً ہر مرد کو لگتا ہے یا ہر عورت کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ تو یہ بھی نہیں کر رہا، میرا ہسبینڈ تو یہ بھی نہیں کر رہا، تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی واقعی کوئی بہت بڑا چیلنج ہے یا یہ کہ مرد بالکل ہی نہیں کر رہا؟ دیکھیں نا جی، ایک شرابی ہے، مینٹل ہیلتھ کے چیلنج میں ہے، ایک ایسا شخص ہے جو جائز خرچہ بھی بیوی کو نہیں دیتا، ہاں وہاں پر تو وہ اب اس کے حقوق نہیں پورے کر رہا، اس کے اندر بیلنس نہیں ہے، وہ اسکلفل نہیں ہے، وہ نوکریاں نہیں کرتا، وہ کام صحیح طرح نہیں کرتا، اور اب وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو بھی اور بیوی کو بھی سب کو مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک شخص ایک جائز طریقے سے سارے کام کر رہا ہے اور اب وہ کرنا چاہ رہا ہے اور بیوی پھر بھی سمجھتی ہے، تو یہ ایک ناجائز طریقے کی بات ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر میرے شوہر شادی کر رہے ہیں تو کیا مجھے اس تقریب میں جانا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں جانا چاہیے، آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، بیکاز وہ آپ کے لیے بہت ٹرامیٹک ہوگا نا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اگر میری سوکن مجھے کہیں بلاتی ہیں تو کیا مجھے ان کی پارٹیز پہ ان کے گھر جانا چاہیے؟ اگر کوئی بہت ضروری ایونٹ ہے تو آپ جانا چاہتی ہیں چلی جائیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی مجبوری نہیں ہے، یعنی ایک رسپیکٹیبل طریقے سے کہیں آپ ملتے ہیں تو اچھی طرح مل لیں۔ اگر آپ بہت زیادہ نہیں ملنا چاہتی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں کہ نہیں میں اتنا نہیں ملنا چاہتی کہ بعد میں ہمارے لیے جو ہے مسئلے مسائل بڑھ جائیں۔ کچھ خواتین یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ ایسی سچویشن میں مجھے اپنے شوہر سے ہی نفرت ہو گئی ہے اور میں بالکل اس کے ساتھ
کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی. تو اس میں بھی بس یہی ہے کہ بار بار اپنے جذبات کو سمیٹتے ہوئے اپنے آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں ایسی بات نہیں سوچنی ہوتی. یہ بھی خواتین کہتی ہیں کہ کیونکہ میرے شوہر نے اب دوسری شادی کی ہے تو میرے دل میں کوئی محبت نہیں رہی اس کے لیے، بیکاز میں اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہوں اس پوری تھاٹ سے. تو وہاں پر بھی اپنے جذبات کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور یہ دیکھنا کہ میں نے جتنے بھی چیلنجز آ رہے ہیں، جو مسئلے مسائل مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے نا مجھے قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور دنیا اور آخرت کی ریالٹی کو جو سارے مسئلے ان کو سمجھنے کے لیے، اور اپنے اس پورے ایمانی کیفیت کو جو ہے نا اس کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوگا. جب تک میں یہ نہیں کروں نا اس سے فائدہ نہیں ہوگا. پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے تھوڑا سا، میں جیسے ایسی بھی دیکھتی ہوں رشتے، یعنی کہ لیٹس سے کہ ایک مرد نے شادی کر لی ہے دوسری، تو اب بچے جو ہیں نا وہ ان کو باپ کے خلاف کر دینا کہ جی تمہارا باپ دیکھو کتنا برا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. یہ بھی ایک اینگل آتا ہے جو کہ بالکل درست نہیں ہوتا. یعنی اس طرح کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ اس میں یہ بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ باپ کی اور ماں کی عزت ہر جگہ پہ ایک ہوتی ہے. مجھے جب بھی کوئی ایون ڈیورس کے معاملے میں بھی کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ میں بچوں کو بتاؤں کہ ہسبینڈ میرا کتنا برا ہے، میں کہتی ہوں دیکھیں اگر کوئی ایسا فیکٹ ہے نا، مثلا وہ جیسے میں کہہ رہی ہوں شراب پیتا ہے، کوئی مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ڈومیسٹک ابیوز ہے، آپ ویسے بتائیں کہ ہمارے درمیان ایسے چیلنجز ہیں، لیکن بچے کے نزدیک باپ باپ ہے اور بچے کے نزدیک ماں ماں ہے. ان کو خود سے اپنے اس تعلق کو بنانے دیں اور دیکھنے دیں نا. تو جسٹ بیکاز کہ اللہ نے جہاں گنجائش چھوڑی ہوئی ہے اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیا تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچوں کو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیں نا. وہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا نا. آپ دیکھیں نا پورا جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں کیا ہے، اس میں دوستیاں ہیں، انفیڈیلٹی ہیں، چھپے ہوئے تعلقات ہیں، عورت کو کوئی عزت نہیں دی جا رہی ہے. وہ چاہیں گے ہم کہ ایسا ہونا شروع ہو جائے، یا ہم یہ چاہیں گے کہ جی میری بھی عزت رہے، اور اگر ایک مرد اللہ کے حکم کے مطابق ایک اور عورت کو لے کر آتا ہے اس کو بھی وہ رائٹس ملیں. اور وہ بھی ہم ویسے تو عورتوں کے حقوق کے لیے بہت بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ مرد ایک عورت کو کوئی حق دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے بارے میں انسیکیور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اسلام وہ واحد مذہب ہے، واحد دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس حد تک عزت دے دی ہے. وہ شادی کے یعنی کہ بعد بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ دوسری شادی ہو جاتی ہے تو ایک عورت دوسری عورت کو عزت دینا شروع کر دے. یہ کسی اور دین میں یا کسی اور جگہ پر یہ جو ہے یہ بات نہیں ہمیں نظر آتی. تو ان معاملات کو نا سمیٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے اوپر کام زیادہ کرنا ہوگا. اپنے اوپر کام کریں گے تو تعلقات کی بہتری آئے گی، تب ہم مسائل کو حل کرنے جوگے ہوں گے. اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، اپنے ان نیچرل ایموشنز کو جو دوسری شادی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نہیں سمجھیں گے، دوسری بیوی کے آنے سے جو کچھ ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، انسیکیورٹیز آتی ہیں، نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. may Allah accept from you. پہلا سوال کسی نے بھیجا ہے. میں ایک نیک آدمی کی دوسری بیوی ہوں. پہلی بیوی جو ہے وہ بہت سخت ہے، انہیں بہت غصہ آ جاتا ہے، حسد بھی رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ دوسری بیوی کو طلاق دے دی جائے. اور اس کے لیے انہوں نے جو غیر مسلم حکومت ہے، کیونکہ وہ ایسی کنٹری میں ہے جہاں نان مسلم حکومت ہے، تو اس کے تھرو بھی انہوں نے ہیلپ لینے کی کوشش کی ہے کہ انہیں دوسری بیوی کو طلاق مل جائے. اور ان کے پہلی بیوی کے کچھ بچے بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ وہ الگ ہو گئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ہسبینڈ زیادہ دن آئے کیونکہ میرے پاس بچے ہیں. اور یعنی اپنے طرف سے وہ پورا جو نیگیٹیوٹی کریٹ کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، اور دوسری بیوی جو نئی والی ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائزز کر رہی ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سچویشن سے میں کیسے ڈیل کروں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی نا کہ اب وہ والی خاتون کیونکہ اپنے جذبات کو نہیں صحیح ہینڈل کر رہی ہیں تو یہاں پہ اب دوسری بیوی سفر کر رہی ہیں نا. جو بھی جب دو بیویاں ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک بیوی وہ ہوگی جو تھوڑی زیادہ سخت طبیعت ہوگی اور ایک بیوی وہ ہوگی جو نرم ہوگی. تو پھر ظاہر ہے جو نرم ہے نا وہ سارا ملبہ اس پہ گرنا شروع ہو جائے گا. تو ان کو تو اپنے لیے تھوڑی سی باؤنڈری سیٹنگ سیکھنی ہے کہ جائز حد تک تھوڑی سپیس دیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ میری وجہ سے انسیکیور ہو رہی ہیں، اور اگر ان کا نیچر سخت ہے تو ظاہر ہے ہسبینڈ کا جھکاؤ بھی ان کی طرف زیادہ ہوگا، تو اس سے بھی مسائل جو ہیں اس قسم کے آ رہے ہوں گے. لیکن یہ کہ
اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر کے جو ایک جائز حق بنتا ہے نا وہ ان سے لے لیں, اور اپنے ہسبینڈ کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے جیسے کوئی کاؤنسلنگ سیشن لے لیں, یا یہ کہ کچھ ایسے ہیلدی مائنڈیڈ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ ان کی پہلی وائف کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں, تاکہ وہ ان کا ہیلدی تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا یہ بیسیکلی کہ ہر انسان کا اپنا ایک نیچر ہوتا ہے, اور وہی نیچر جو ہوتا ہے نا جب ان کو کوئی مسئلے آتے ہیں نا تو اس کے مطابق وہ بیہیویئر دیتا ہے. تو ہمیں نا اس کے بیسک نیچر کو سمجھ کے اس کے مطابق جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ یہ کر سکتی ہیں, لیٹس سے کہ اگر ہسبینڈ نے ڈیز ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کہ ایک دن آپ کے ساتھ ہے تو اس میں سے آپ کسی دن بچوں کو یہاں بلا سکتی ہیں, آپ کہہ سکتی ہیں کہ بچے یہاں کر کھانا کھا لیں, اگر وہ پہلی بیوی جو ہے وہ اجازت دیتی ہیں, یا ہسبینڈ سے آپ بات کر سکتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس معاملے کو ذرا ایسے طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ کا بھی جو حق ہے وہ بھی یہ نہ ہو کہ نہ آپ کو ملے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو وہاں پہ ان کو چیلنجز آ رہے ہیں وہ اس کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ مینیج کر سکیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مرد کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہے ان معاملات میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بہت آسانی میں آ گیا ہے. آپ سوچیں نا کہ آپ اس کو 2 گھروں کے معاملات کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور ہمارے مرد بھی مطلب ایسے ایکوپ نہیں ہیں. اگر آپ صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اتنی آسانی سے دوسری شادی بھی کر لیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, جیلس ایلیمنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ موجود ہوتے تھے, لیکن وہ سپورٹ سٹرکچر بھی پرووائڈ کر دیتے تھے. وہ ان کا کھانا پینا, نان نفقہ, رہن سہن سب کچھ کر رہے ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں پہ مردوں کی اس طرح کی تربیت نہیں ہے, اور کیونکہ مردوں کی تربیت نہیں ہے تو خواتین کی سفرنگ جو ہے وہ ملٹی پلائڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک لڑکی کو بچپن سے گھر میں سکھایا جاتا ہے کہ اگلے گھر جاؤ گی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, وہ سب کانشیسلی کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کرنا ہے, مجھے یہ بھی مینیج کرنا ہے. مردوں کو تو کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا, آگے جا کے بھی مرد کچھ نہیں سیکھتے. مرد کو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ وہی بات ہے, تم قوام ہو, تم مرد ہو اور تم بڑی چیز ہو. اور دوسرا اس کو اگر دوسری شادی وہ کر رہا ہے تو بس اس کو کئی دفعہ گھروں میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا, تم پہلی کو سیدھی کرو اور فلاں کو تم ایسے کرو, اور ٹھیک ہے تم کرو جتنی شادیاں کرنی, لیکن وہ نبھانا کیسے ہے وہ صرف ایک عورت کو سکھایا جاتا ہے. تو ہم یہاں سے یہ بھی سیکھ لیں کہ ہمیں اپنے جو بیٹے ہیں نا ان کو یہ بیلنس سکھانا ہے کہ وہ کیسے اپنی فیملی کا خیال رکھیں. کیونکہ اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سکھایا جاتا ہے کہ جی ماں باپ کا خیال اور بہنوں کا خیال اور اپنے بھائیوں کا خیال, لیکن بیوی اور بچوں کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ مین رسپانسبلٹی تو بیوی اور بچے ہیں. مرد کو جو نان نفقے کے لیے کہا ہے وہ مطلب پہلے تو بیوی کے لیے کہا ہے نا کہ اس کو تم دو, اس کا تم خیال کرو. تو یہ سب فیکٹرز بھی بہت بڑے بڑے ہیں اس وقت جن کو ڈیل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. Assalamu alaikum. What is the psychology of men and multiple marriages? Is there some psychology behind it, and why they are inclined towards multiple marriages? I did not dig deep into this for this session. There were many articles and many things which talk about like men, they are more able to handle more spouses. You know, they have more craving for more spouses and they are able to handle them. But females, they are not even like ان کے اندر یہ سسٹم انگرین نہیں ہے کہ وہ کر سکیں اس کو ہینڈل نا. I actually honestly for this lecture I did not dig deep into it. Why? Because میرا ایک firm belief ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے تو it doesn't matter what the psychology says. Let's say if the psychology says کہ نہیں men and women they are same and they should only be having a single spouse, تو کیا ہم اللہ کے حکم کو پھر پیچھے کر دیں گے؟ نہیں, ہم ایسے نہیں کریں گے نا. تو میرے نزدیک سائیکالوجی وہاں پہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو پھر اس کو مجھے کچھ سمجھائے. لیکن جب یہ معاملہ آلریڈی بہت سینسٹیو ہے تو اس میں نا آئی ڈڈ ناٹ ایکچولی ریڈ دیٹ پورشن, میں نے چھوڑ ہی دیا. میں نے سوچا اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنونس دا فیمیلس کہ جی یہ مرد کی سائیکالوجی ہے, دیٹ از وائی لیٹ دیم ہیو اندر وائف اف دے وانٹ ٹو اور ایکسیپٹ دیئر سیکنڈ وائف. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے یہاں پر کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو گنجائش مرد کو دی ہے, سو لیٹس جسٹ ایکسیپٹ دیٹ. First of all, I want to thank Dr. Kaisar because she didn't know how she touched various parts of my life. And Jazakallah khair. Ma'am, I cannot explain کہ آپ کیسے مطلب کس کس چیز میں آپ نے میری ہیلپ کی ہے. I cannot explain you. بس آپ کو ڈھیروں دعائیں ہیں میری. میم میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جیسے جب میں نے لیٹ جوائن کیا
آج سیشن. تو اس میں میں نے جب اسٹارٹ کیا تو آپ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے جو لیڈیز ہوتی ہیں کچھ جن کی ہسبینڈ سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈس کو کچھ لیڈیز ہوتی ہیں اتنی سہولتیں ہی کیوں دیتی ہیں. تو میم میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے میرا ایک ایکسپیرینس ہے, میری ایک فرینڈ ہے اور ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی تو ان کے مطلب اٹ جسٹ ریک دا ہیواک, ان کے مطلب بچوں اور سارے مطلب پوری فیملی ان کی بالکل شارٹڈ تھی ایک دم. ایون ان کے بچے بھی اپنے فادر سے بہت مس بہیو کرتے تھے. اور ان کا یہ بولنا تھا, آج بھی وہ یہی بولتی ہیں ان کی جو فرسٹ وائف ہیں, کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا فائنینشلی, ہر طرح سے, سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی, اور مطلب ہر طرح سے انہوں نے کیا, اور جو وہ بولتے تھے وہ باتیں وہ کرتی تھیں بالکل لائک اے روبوٹ. تو مطلب میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمیں کہاں تک اپنے ہسبینڈس کی بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اوبے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جہاں بھی دیکھو وہاں سارے اسی طرح کے سیشنز ہوتے ہیں, اچھی عورت کیسے بنے. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو ڈھیروں وہاں پہ ویڈیوز ملیں گی کہ نیک بیوی کی یہ پہچان ہوتی ہے, نیک بیوی ویسی ویسی. تو مطلب کہ اس کی ہمیں کہاں تک ایسا کرنا ہے کہ سو دیٹ وی کین ناٹ بی ٹچڈ ان دس وے, کہ ہم سارا کچھ اپنی ساری قوتیں, اپنے ایموشنز, اپنی ساری چیزیں ایک ہسبینڈ کی لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ہسبینڈ جو ہے وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہے, اور ہمارا اس کے بعد پھر وہ مقام کچھ رہتا ہی نہیں کہ ہمارا جو کچھ تھا وہ سارا کچھ اس کی وجہ سے تھا. وہ یہ بھی شو کرتے ہیں اپنی فرسٹ وائف کو کہ تم تو کچھ ہو ہی نہیں, اور جو کچھ بھی تم ہو وہ تم میری وجہ سے سوسائٹی میں جانی جاتی ہو. تو ہمیں کس حد تک اپنے ہسبینڈ کو فالو کرنا ہے, یہ چیز میں جاننا چاہتی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں, چاہے وہ والدین ہیں, چاہے وہ بہن بھائی ہیں, چاہے وہ شوہر ہے, پھر شوہر کے لیے بیوی ہے, پھر بچے ہیں. اصل ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں نا تو پھر ہم بیلنس صحیح لے کر آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میری اسی طرح ایک جاننے والی ہیں, اور انہوں نے کیا کیا, ان کی پسند کی شادی ہوئی. اتنے سالوں میں نے ان کو یہ دیکھا کہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے اپنے ہسبینڈ کو ہر طرح کی سروس پرووائڈ کرنے کے. وہ پروفیشنل, لیکن انہوں نے اپنا کریئر بھی ان اے وے سیکریفائز کر دیا, بس ہسبینڈ بچے. ایک دن چند سال پہلے کی بات ہے, ان کا مجھے فون آیا اور بہت ہی پریشان, اور مجھے کہتی ہیں میرے ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں, میں کیا کروں. میرے لیے بھی ان اے وے شوق تھا, کیونکہ مطلب ہی واز دا لاسٹ پرسن جن سے میں ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ اچھا وہ کبھی دوسری شادی کریں گے, کیونکہ آپس میں ان کی محبت اتنی تھی. خیر وہاں پہ تو مجھے وجہ یہ پتہ چلی کہ وہ ہر بات پہ خود ہی لطیفہ چھوڑتی تھیں, اپنے ہسبینڈ سے بات پہ کہتی تھیں کہ جب دوسری آئے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو کرتے یعنی 4 سال 5 سال 6 سال جب وہ یہ ایسے لطیفے چھوڑتی رہیں تو ان کے ہسبینڈ نے سوچا کہ میری بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات سے, اور اس وجہ سے ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا. لیکن جو ایک بات انہوں نے مجھے کہی نا, وہ مجھے کہتی ہیں کہ مجھے نا اتنا شوق لگا ہے, اور میں نے یہ سوچا کہ جتنا میں نے اپنے ہسبینڈ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے, کاش میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے کام کر لیتی. مجھے پتہ چل جاتا, فیل ہو جاتا کہ مجھے جنت ملنے والی ہے. ہمارا قبلہ درست نہیں ہوتا نا, تو جب ہم شوہر کے لیے جو بھی کام کریں وہ اللہ کو راضی کرنے والے کریں تو پھر ہمیں وہ باؤنڈری اور وہ لائن پتہ ہوگی, پھر ہم سمجھیں گے. دوسری بات ہوتی ہے کہ ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک بیسک لائن ہوتی ہے جو ABCD کسی کی انسان کے لیے آپ نے کرنی ہوتی ہے, پہلے اس کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی بیسک کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, کیسے اس سے ڈیل کرتے ہیں, وہ ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اس سے جب ہماری یہ بیسکس درست ہوتے ہیں پھر ہم اس سے اگلے درجے پہ جاتے ہیں. وہ اگلا درجہ کیا ہوتا ہے, اب اس ریلیشن شپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو بہت کتابیں مل جائیں گی جس میں آپ کو ہر طرح سے پتہ چلے گا کہ ان اینی ریلیشن شپ آپ کے کیا حقوق اور فرائض ہیں. تو آپ نے فرائض پورے کرنے ہوتے ہیں نا, آپ نے اپنے اینڈ کا کام کرنا ہوتا ہے. حقوق مانگنے سے تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے, کوئی مانتا بھی نہیں ہے. اور پھر وہ جو تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ ایک احسان کا درجہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیلنس کے لیول پہ اس ریلیشن شپ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں. تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو پہلے بیسکس جو ہے نا ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بلائنڈ فولڈیڈ ان اے وے کسی بھی ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. کتنی دفعہ میں ذکر کرتی ہوں کہ میں اتنی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنا زیور اپنے شوہر کو دے دیا, جس مرضی بزنس میں لگا دو, جو مرضی کر لو, اپنا سارا پیسہ شوہر کو دے دیا, لاکھوں روپیہ دیتی ہیں, کماتی ہیں, سارا شوہر کو دیتی ہیں. کیوں دیتی ہیں آپ؟ جب میں پوچھوں کہ جی وہ بیچارے بزنس میں ان کو بڑا لاس ہو رہا ہے, اچھا جی وہ بیچارے جب میں تھوڑی ڈیٹیل پتہ کرتی ہوں تو وہ نکمے ہوتے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے ہوتے,
لیکن بیوی کا پیسہ لے رہے ہیں اور بیوی دے رہی ہے. تو اٹس ناٹ مینس فالٹ دین, بیکاز آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا نا, بلائنڈلی نہ دیکھیں کہ میرا خیال تھا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی ٹریک ریکڈ دیکھیں, کوئی پیٹرنز دیکھیں, اس کے مطابق فیصلے کریں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس طرح نہ فیل کریں. اگر میں نے اپنے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے اور میں نے اس ریلیشن شپ میں بھی انویسٹ کیا اور میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے, تو جب کوئی شخص مجھے لگے گا کہ میرا ڈیو رائٹ جو مجھے ملنا چاہیے نہیں دے رہا, میں تو اللہ پہ معاملہ چھوڑتی ہوں. میں کبھی بھی کسی بھی رشتے میں نا میں زیادہ دیر اب الجھتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں میرے رب یہ معاملہ تیرے حوالے, اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہمیں لے کے چلتا ہے. اور میرے پاس اتنے کنسٹرکٹیو کام ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ بندہ کیوں وہ کنسٹرکٹیو کام چھوڑ کے سارا دن اپنے دکھوں کو جو ہے وہ لے کر پھرتا رہے, اس سے تو پھر زندگی کبھی نہیں گزر سکتی آپ کی نا. تو یہ جو بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا, تو ایسی خواتین کے ساتھ یہی چیلنج ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے اوپر انویسٹ نہیں کیا ہوتا, انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بلڈ نہیں کیا ہوتا, کبھی اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا. حالانکہ دیکھیں ایک شوہر کے ساتھ رہ کے بھی, ایک گھر میں رہ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی بچوں کو بھی اگر پالا ہے تو تب بھی کبھی اپنے اندر یہ افرمیشن نہیں لائی, خوشی کی کیفیت نہیں لائی کہ میں نے دیکھیں اللہ کی خاطر اپنے بچوں کی یہ تربیت کی. کیونکہ وہاں پہ بھی ایک عورت کو بار بار یہی سنایا جاتا ہے نا کہ لو تم نے کچھ نہیں کیا, تم نے کچھ نہیں کیا. تو وہ عورت بہت انٹرنلائز کرتی ہے ایسی باتوں کو. اسی لیے پھر وہ جب ایک دوسری بیوی لے آیا تو وہ بہت شیٹرڈ ہو گئی, وہ بہت پریشان ہو گئی.